نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ QRW کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹوڈے قرآنک ورڈ ہے وا کاف با، اور ٹوڈے ورڈ ہے واقبہ۔ سورہ فلق کی آیت نمبر 3 سے وَمِن شَرِّ غاسِقٍ اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے وہ، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ پریزنٹیشن لے آؤٹ۔ سب سے پہلے ورڈ کا انالیسز دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور پھر روٹ ورڈ کا بیسک میننگ دیکھ لیں گے۔ روٹ ورڈ ہے واو کاف با کا، اور آیت کے متعلق تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈارکنیس سے بچنے کے لیے جو باتیں بتائی ہیں وہ کچھ شیئر کریں گے، اور پھر اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ ورڈ کا انالیسز پیش کرتے ہیں۔ ورڈ کا کلمہ و تجزیہ۔ کلمہ ہے واقبہ، وَمِن شَرِّ غاسِقٍ اذا وقب، تو یہ فعل ہے، ورب ہے۔ اس کا روٹ ورڈ بن رہا ہے، جزر بن رہا ہے وا کاف با۔ اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے چھا جائے وہ۔ اب وہ کا جو ہے اس کا کلر چینج کیا ہے۔ اس کا کلر کیوں چینج کیا یہ بعد میں بتاتے ہیں۔ اٹ اسپریڈس، پینیٹریٹس، انٹینس، پریویلس وغیرہ انگلش میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم۔ روٹ ورڈ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے میننگ تک رسائی ہو۔ اس کے مختلف ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں تو روٹ ورڈ کی، تاکہ واقبہ کا جو کلمہ ہے جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے اس کے میننگ تک رسائی حاصل ہو جائے۔ تو روٹ ورڈ ہے واو کاف با۔ الواقبو کے اصل معنی چٹان، پتھر وغیرہ میں گھڑے کے ہیں، اور واقبہ باب زارا با سے کہ معنی گھڑے وغیرہ میں داخل ہو کر غائب ہو جانے کے ہیں۔ کیویٹی، ہولو، ہول، پٹ ان اے ماؤنٹین اور راک ان وچ واٹر کولیکٹس۔ کچھ مزید دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ روٹ ورڈ کی بیسک ڈیفینیشنز۔ تو کسی چیز کے اندر داخل ہو کر غائب ہو جانا، یا کسی چیز کے نیچے چھپ جانا، یا کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہونا اور اس کے رگ و پے میں سما جانا۔ پہاڑوں کے درمیان کا گھڑا یا نالے وغیرہ جہاں پانی جمع ہو جائے تو داخل ہونا یا چھا جانا۔ شدید سیاہی اور تاریکی جبکہ وہ ہر شے میں داخل ہو جائے، اور اندھیری کا پوری طرح بڑھ جانا۔ یہ واقعہ پہ کہ مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ تو انگلش میں سیٹلز، سپریڈس، پینیٹریٹس، پریویلز، سنکن، بیکم ڈارک، گلومی وغیرہ۔ تو امید ہے کہ واقعہ کے ورڈ تک
اس کے مفہوم تک رسائی ہو گئی ہوگی آپ کی یہ روٹ ورڈ کی اس کے بنیادی میننگ دیکھ کے۔ تو آیت دیکھتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ تو غاسق پہ بنی ہوئی ویڈیو دیکھ لیں، یہاں پہ میں اس کا شیئر کر دوں گا لنک، تو اس پہ آپ کلک کر کے ڈائریکٹ اس ویڈیو تک جا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ تو غاسق سے یا تو رات مراد ہے یا چاند مراد ہے، اور بھی میننگ بتائے تھے۔ تو چاند کیسے مراد ہے؟ اس حدیث کے اکارڈنگ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ غاسق ہے جب یہ ڈوب جائے۔ الغاسق اذا وقب ہے، تو الغاسق اذا وقب اس حدیث میں چاند کو فرمایا گیا۔ تو ابن عباس کے نزدیک اس سے مراد رات ہے۔ تو اس کی جو بھی تطبیق کی صورت ہو، کسی نے آفتاب کا غروب بھی مراد لیا تھا غاسقہ سے، تو مراد نتیجہ اس کی تاریکی بنتا ہے۔ کسی نے چاند سے یہ مراد لیا ہے کہ کیونکہ یہ رات کے ٹائم نکلتا ہے، تو یا کسی نے اس سے رات کی آخری تاریخیں مراد لی ہیں جب وہ ڈوب جائے، کیونکہ اس کے جادو وغیرہ اکثر چاند کے غائب ہونے پہ وہ کہتے ہیں کیے جاتے ہیں۔ تو برحال جو بھی ہے، تو مطلب اس کا شر سے پناہ مانگی گئی ہے، غاسق کے شر سے، اور غاسق کے اندر شر کا پیدا ہونا اس کے وقوع پر مبنی ہے۔ غاسق میں شر کا پیدا ہونا اس کے وقوع پر مبنی ہے، کیونکہ آپ یہ اذا پہ بھی بنی ہوئی ویڈیو دیکھیں تو یہ بامعنی شرط آ رہا تھا، اور جب چھا جائے وہ، تو اس لیے وہ کا ترجمہ میں نے اس کو ریڈ کلر دے دیا تھا، اذا بامعنی شرط، تو چھا جانا، داخل ہونا واقعہ کا معنی بن رہا تھا، اور اذا کی وجہ سے وہ کا لفظ ایڈ کیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ تو برحال غاسق سے مراد اگر رات ہو تو واقعہ کے معنی ہوں گے تاریک ہو جانا، اور اگر غاسق سے مراد چاند ہو تو واقعہ کے معنی ہوں گے ڈوب جانا، غائب ہو جانا۔ حالانکہ چاند ضروری تو نہیں ڈوب جائے، اس کی چاندنی بھی پھیلتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اس سے مراد رات تقریباً چاند کو نظر آتا ہے، دن کے ٹائم اگر ہوتا بھی ہے تو ویزیبل نہیں ہوتا، تو اس سے مراد رات ہی ہے۔ تو برحال شدید ظلمت وغیرہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اگر غاسق سے مراد چاند ہو تو واقعہ کے معنی ہوں گے ڈوب جانا، غائب ہو جانا۔ تو کنیکشن دیکھتے ہیں پچھلی آیات سے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ تو حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پناہ مانگنے کی، اس کی صفت رب الفلق لا کے، صوبوں کے پروردگار کی۔ تو پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پناہ مانگنے کا کام کیا جا رہا ہے، تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ پھر اس میں اس شر سے خصوصی طور پہ تاکیداً پناہ مانگی جا رہی ہے غاسقٍ اذا وقب، صوبوں کے پروردگار کی رات کے اندھیرے سے جب وہ شدید ہو جائے، جب وہ چھا جائے، جب وہ ہر چیز میں داخل ہو جائے۔ تو صبح اور رات کی مناسبت دیکھ لیں۔ تو اگرچہ ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کے شر سے پناہ مانگی جائے، تو رب فلک کی پناہ ڈھونڈتا ہوں، بالخصوص
ظلمت تاریکی ڈارکنیس کے شر سے جب چھا جائے وہ، رات یا چاند یا آفتاب غروب یا تاریکی وغیرہ اور اس کے اندر اور اس کے متعلقہ تمام شرور سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو واقعہ کا مطلب اور خاصے کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آیت دیکھیں، وَمِن اور وَمِن شَرِّ اور شر سے اندھیرے کے، اینڈ فرام دی ایول خاصے کن اندھیرے کے، آف ڈارکنیس اذا جب، وین وہ، واقعہ چھا جائے وہ، اٹ اسپریڈس، اٹ پینیٹریٹس، اٹ پریویلس، وَمِن شَرِّ غاسقٍ اذا وقب اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے وہ، اینڈ فرام دی ایول آف دی ڈارکنیس وین اٹ اسپریڈس۔ تو اس کے انالیسس دیکھ لیں کہ وارف عطف تھا، ایک حکم میں دوسرے حکم کو داخل کیا گیا، من حرف جر ہے تخصیص کے لیے آیا، شرع اسم ہے، غاسق بھی اسم ہے، اذا اسم ظرف زمان کے طور پہ آیا اور واقعہ فعل ہے۔ تو پروٹیکشن فرام ڈارکنیس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریکی سے بچنے کے لیے کچھ ہدایات جاری فرمائی ہیں۔ تو رات کو ہوتے ہوئے جب شام پڑنے لگے تو رات کو دروازے بند رکھیں، برتن ڈھانپ دیں، چراغ بجھا دیں، بچوں کو گھروں میں رکھیں، اور اگر کوئی جانور وغیرہ آپ کے پاس ہیں تو ان کو باندھ کے رکھیں۔ تو اس سے بہت سی شرور سے، ڈارکنیس کے شرور سے آپ کی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ پوری آیت لیں گے، یہ جو علیحدہ علیحدہ ویڈیو بنی ہے وَمِن پہ، شرع پہ، غاسق پہ، اذا پہ اور واقع پہ، جو علیحدہ علیحدہ ویڈیوز بنی ہے، ایک طرح سے ان کو کمبائن کر کے ان سے ریلیٹڈ روٹ ورڈز کی ڈیفینیشن بتا دیں گے، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے وہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔